اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اس امت کی وہ ہستیاں ہیں، اللہ رب العزت نے خود ان کی تربیت فرمائی۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں صحابہ، اللہ نے ان کی ایسی تربیت کی، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ صحابہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اس قدر خوش نصیب ہے، اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے درمیان تو ابھی اللہ کے رسول ہے۔ تم تو وہ ہستیاں ہو کہ تمہارے درمیان کون ہے؟ رسول اللہ ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر اللہ کے رسول تمہاری بہت ساری باتیں مان لے، بہت سارے معاملات میں تمہاری باتیں مان لے، لعنتم، تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ۔ اس لیے تم ہر موقع پر، ہر قدم پر میرے نبی کی اطاعت کرو، اور یہ آسان ہے تمہارے لیے۔ اس کی وجہ یہ صحابہ کے لیے حضور کی اطاعت کو اللہ نے اس لیے آسان بنایا تھا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو ان کے لیے سب سے محبوب ترین چیز بنائی تھی۔ آج ہمارے دلوں میں، اکثر لوگوں کے دلوں میں وہ دنیا کی چیزوں کی تو بڑی محبت ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت ہے، مادی چیزوں کی محبت ہے، ایمان کی محبت کاش کہ ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں پیدا ہو جائے۔ جس طرح صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کی محبت بیٹھ گئی تھی، جان قربان کر دیتے تھے، لیکن اپنے ایمان پر سودا نہیں کرتے تھے، اپنے ایمان کو داغدار نہیں بناتے تھے۔ وہ چوکوں اور چوراہوں پر اپنے ایمان کا سودا، اگر ہمارے دلوں میں اس ایمان کا ایک ذرہ بھی پیدا ہو جائے، یقین جانیے کہ ہم چوکوں اور چوراہوں پر اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنے ایمان کو داغدار نہ بنائیں، ہم 200 اور 300 روپے کے لیے اپنا ایمان خراب نہ کریں۔ ان کے دلوں میں تو ایمان کی اس طرح محبت آ گئی تھی کہ انہوں نے تو وطن بھی چھوڑا، قوم، قبیلہ، برادری، مال، جائیداد، یہاں تک کہ بیویاں چھوڑی، صحابہ نے اولاد چھوڑی۔ کیوں؟ ایمان اللہ نے ان کے دلوں میں بہت ہی محبوب بنایا تھا، اور صرف محبوب ہی نہیں بنایا، فرمایا کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو صحابہ کے دلوں میں سجا دیا تھا، ایسا خوبصورت بنا دیا تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان کے علاوہ کوئی اور چیز سجتی ہی نہ تھی۔ اللہ اکبر، صحابہ بدبخت ہے وہ لوگ، بد نصیب ہے وہ لوگ جو کسی صحابی پر تنقید کرے، خواہ وہ صحابی چھوٹے مرتبے والا ہو یا بڑے مرتبے والا ہو، وہ تو آپس میں چھوٹے اور بڑے مرتبے والے، ہمارے لیے تو ادنا سے ادنا صحابی بھی بہت بڑے مرتبے والا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمسوا النار من رآنی او رآ من رآنی، فرمایا کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، یا جس نے میرے دیکھنے والوں کو دنیا کے اندر دیکھا، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ یعنی جو صحابی کی زیارت کرے گا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے ایمان کی حالت میں۔ اتنا بڑا مقام، جو صحابی کو دیکھے اللہ دیکھنے والے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، تو خود صحابہ اکرام کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اس لیے کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا تھا۔ اور آگے ایک اور بات اللہ رب العزت نے فرمائی، فرمایا کہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ،
کوئی کفر صحابہ کے قریب نہیں جا سکتا، کفر صحابہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ نے تم سے کفر کو دور کر لیا ہے، اب کفر کسی صحابی کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اور فرمایا وَالْفُسُوقَ، اللہ کی نافرمانی کو میں اللہ نے صحابہ سے دور کر دیا ہے، کوئی صحابی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وَالْعِصْيَانَ وَالْفُسُوقَ، فسق کے کام اور نافرمانی کے کام یہ صحابہ کرام کے قریب نہیں جا سکتے۔ صحابہ کرام کا اتنا بڑا مقام ہے، فرمایا میں اللہ اعلان کر رہا ہوں اولئک هم الراشدون، میرے نبی کے سارے صحابہ راشد ہیں، ہدایت یافتہ ہے۔ اور صحابہ کا آپس میں بھی ہمیں تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ خدا گواہ ہے، ہم جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہیں اور ان کا جو دفاع کرتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ حضور کے صحابی ہیں، صرف اس وجہ سے ہم اس کا دفاع کرتے ہیں کہ وہ کس کے صحابی ہیں؟ حضور کے صحابی۔ تقابل نہیں، یعنی حضرت علی کے مقابلے میں نہیں، ابو بکر، عمر، عثمان کے علاوہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ تمام صحابہ مل جائے نا، حضرت علی کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سب سے افضل صحابہ میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ علی ہے۔ اہل بیت حضرت حسن ہو، حضرت حسین ہو، حضرت فاطمہ ہے، حضرت علی ہے، یہ ان سے جو شخص بغض رکھتا ہے، ان سے جو محبت نہیں کرتا ہے، کروڑ نہیں ان گنت بار اس پر اللہ کی لعنتیں ہو۔ اور ان سے بھی جو ہمیں محبت ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ اس بنیاد پر ہے کہ وہ بھی حضور کے صحابہ ہیں۔ حضرت علی سے بھی جو محبت ہے اس وجہ سے کہ وہ بھی کیا ہے؟ حضور کے صحابی ہیں۔ بچپن میں اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی سب سے پہلے، اور نمبر 2 بدر اور احد کے غازی تھے، وہ خندق کے ہیرو تھے، وہ خیبر کے اندر تو انہوں نے قلعہ ہی فتح کر دیا تھا۔ ان سے محبت یہ بھی ایمان کا حصہ، تمام صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ۔ اللہ نے مطلقاً اعلان کیا اولئک هم الراشدون، میرے نبی کے تمام صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، جس کو بھی دیکھو گے تو ہر ایک کو ہدایت کے اوپر پاؤ گے۔ تو اس لیے تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ہم رکھے کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، ہر ایک صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، تمام صحابہ جنتی ہیں، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور بس ایک جملہ یہ یاد رکھو کہ صحابہ کرام کو تاریخ کے اوراق میں دیکھنے کے بجائے کہ مورخین نے کیا لکھا ہے، ان چیزوں میں دیکھنے کے بجائے خدا کے لیے قرآن کے اوراق میں دیکھو کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں میں محبوب بنایا، اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں میں سجایا ہے، اللہ نے کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو صحابہ سے دور کیا ہے، اور اللہ نے یہی فرمایا تمام صحابہ ہدایت یافتہ ہے۔ جب اس کو ہم لے لیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے اشکالات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری غلطیاں معاف فرما۔ وصلی اللہ علیہ